السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت خاص دن ہے، کانووکیشن کا دن ہے میرا آج، اور النور انٹرنیشنل میں 1 ایئر اسلامک ڈپلومہ کی ڈگری ملنی ہے، اور 11 بجے کا صبح ٹائم ہے، اور اس وقت میں ناشتہ کر رہی ہوں دودھ والی سوئیوں کا، اور جلدی جلدی سے بس ٹائم ضائع کیے بنا تیار ہونا ہے، اور بیگ میں اپنا ریڈی کر رہی ہوں جس میں میں اپنا اسکارف رکھوں گی، موبائل رکھوں گی، اور اس کے ساتھ پانی کی ایک بوٹل ہوگی، کاپی پینسل ہوگی، اور اس کے ساتھ کامن پنس ہوں گی۔ تو بیگ تو میں نے اپنا ریڈی کر لیا ہے، اور اب برش کر کے ہلکا پھلکا سا ہیئر اسٹائل بنائیں گے، کپڑے پہنیں گے، ریڈی ہوں گے، اور تھوڑا سا کھانا میں نے کھایا ہے کیونکہ لیٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ 2 بجے میں نے فائنلی وہاں پر پہنچنا تھا، اور بھائی کے آنے کا انتظار میں کر رہی تھی۔ اور یہ میں آپ کو گھڑی دکھا رہی ہوں، بہت خاص گھڑی ہے یہ، میرے نانا ابو راڈو کی گھڑی میری ماما کے لیے دبئی سے لائے تھے، تو وہ میں نے آج کے دن پہنی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ریڈی میں ہو گئی ہوں، اور اب میں جلدی سے بایا پہننے لگی ہوں، اسٹالر لوں گی، اور ہم پھر جائیں گے کانووکیشن کے لیے۔ اور تھوڑا سا میں نے ریکارڈنگ آپ کو دکھانے جس کے نے اپنے لیے رب کا کی پیغام ہے، تو پڑھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو پتہ لگ گیا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا، اس کے باوجود اس نے سرکشی اختیار کی، اس کے باوجود وہ اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج پر، معاشرے کے پسندیدہ رویوں پر ڈٹا رہا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، دنیا کی زندگی تنگ ضرور ہوگی۔ ریلی میں آپ کے پاس کچھ واقعات لے کر آئی ہوں۔ آج سے تقریباً 17 برس پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جس نے قرآن پڑھا۔ میں دیکھتی تھی کہ اس سے غیبت چغلی نہیں چھوٹتی تھی، اور اپنی انا اور تکبر نہیں چھوڑتا تھا۔ تو مجھے اس کے بارے میں ڈر بہت لگتا تھا، بہت سافٹ سپوکن، ایسے بات چیت کرتی ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ اندر سے ایک بندہ کیسا ہے، کیونکہ جن کا واسطہ پڑتا ہے ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی فرد کس طرح کا ہے۔ شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، باپ بھی بھائی تھے، مائیں بھی بہنیں تھیں، بہت محبت کرنے والی فیملی۔ طلاق کے بعد بیٹی انہوں نے لے لی۔ ماں کی تڑپ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ شادی ہوئی، دوسری جگہ سے بھی یہی معاملہ ہوا۔ مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ فلاں جو فرد ہے، کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا وہ آج کل کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے؟ تو ابھی کچھ دن پہلے اس نے اپنی تکلیف میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے باپ کے گھر میں اب میری بھابیاں ہیں، میرے بھائی بھابیاں ہیں، میری بہنیں اپنے گھروں میں ہیں۔ ایک شادی ہوئی، اس گھر سے مجھے دیس نکالا مل گیا، دوسری شادی تب دیس نکالا مل گیا۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے قرآن انہیں سمجھ نہیں آیا، پڑھا ضرور ہے لیکن پتہ نہیں چلا، اس کے احکامات کو اپنے عمل کے لیے نہیں لیا، حالات و واقعات کسی اور ہی ڈگر پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا، جب وہ پڑھتی تھی، کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے، تب بھی مجھے ان کے بارے میں بہت خوف آتا تھا۔ دوسری مثال جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، بلم بن باورا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے انتہائی نیک آدمی تھا، دنیا سے کٹ چکا تھا، راہب تھا۔ شیطان نے اس کے بارے میں پلان کیا، اس کے پاس پہنچا لیکن قبضہ نہیں کر سکا، تو کچھ لوگوں کو اس نے تیار کیا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ علاج کرے گا
تو آپ کی بیٹی کو جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. تو لوگ اس کے پاس آئے کہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی کو تکلیف لاحق ہو گئی، آپ دم کر دیں. تو اس نے کہا کہ میں تو عورتوں کے پاس نہیں جاتا، میں تو راہب ہوں اور میں نے دنیا ترک کر دی ہے، میں دم نہیں کروں گا. میرا تو اپنی عبادت سے تعلق ہے، میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیکی کے ایسے مقام پر پہنچ کے جہاں انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دے، اس مقام پر کیسی کیفیت ہوئی کہ لوگوں نے اسے اتنا کنونس کیا کہ بالآخر وہ مان گیا. لوگ اسے ساتھ لے کر جب گئے، وہ چلا گیا، علاج کرتا رہا جس عورت کا اس نے علاج کیا. عورت جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہو گئی. ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ اس عورت کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات تب مانوں گی جب تم 3 میں سے ایک کام کر لو، یا تم شراب پی لو، یا تم میرے ساتھ زنا کر لو. ایک اور اس نے کام کہا تھا، کسی بچے کو قتل کر دو. اس نے کہا یہ تینوں بڑے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، میں کوئی کام ان میں سے نہیں کر سکتا. اس نے کہا ایک کام تو تمہیں کرنا پڑے گا. تو اس نے سوچا کہ چلو میں شراب کا پیالہ پی لیتا ہوں، اب میں پھنس گیا ہوں تو میں شراب پی لیتا ہوں. جب اس نے شراب پی تو اس نے بچے کو قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. تینوں گناہ ہو گئے تو بہت پشیمان ہوا، لیکن اب واپسی کا راستہ نہیں تھا. لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ اتنا بدکار آدمی ہے تو لوگوں نے اسے پتھر مارے، لوگوں نے اسے برا سمجھا. اور اس کی سوسائٹی سے کچھ لوگ آئے کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں یا تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اتنے عرصے تک ہماری بہن ہے جس کا کوئی نگران نہیں ہے اور آپ سے زیادہ کوئی نیک آدمی نہیں، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے. تو اس نے کہا کہ میں راہب ہوں، میرا اس طرح کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے ایک الگ گھر میں رکھ لیجئے لیکن اس کی نگرانی کر لیں. شہر کی ہسٹری آج مجھے کبھی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے خود بھی اور باہر والوں نے بھی گجرانوالہ کو صرف کھانوں کا شہر قرار دے دیا کہ گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں گوشت کو پسند کرتے ہیں، کھانوں کو پسند کرتے ہیں. ریلی اس شہر کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خاطر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تو گجرانوالہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس سرزمین نے بہت علماء پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہنچایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ اس شہر کی پہچان قرآن بنا دے، گوشت کو نہیں قرآن کو اس شہر کی پہچان بنا دے. آپ اچھے کھانے کھاتے ہیں، بری بات نہیں ہے. اصحاب کہف بھی سینکڑوں برس کے بعد اٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا پیسے دے کر کے جاؤ دیکھو اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. ذوق کی بات ہے، کوالٹی کانشیس ہونے کی بات ہے، ایکسیلنس کی بات ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں ایکسیلنس عطا کرے. کرنا کچھ اپنے آپ کی فکر کرو، میلا ہے دامن تو دھو لو، اب دل کو آلودہ نہ کرنا، اب دل کو آلودہ نہ کرنا، تم آگ کا سودا نہ کرنا. حق سامنے آئے جم جانا، حق سامنے آئے جم جانا، اسلام کی خاطر مر مٹنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں کی پرواہ
الحمدللہ آج کا دن بہت اچھا گزرا، کنووکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ میری ڈگری میں آپ سے تھوڑی سی اس کی لک شیئر کر رہی ہوں۔ اور اب تقریباً شام کا 6:30 بجے کا ٹائم ہے اور میں گھر واپس آ چکی ہوں، اور گھر واپس آتے ہوئے میری ماما نے اور میری سسٹر نے میرے لیے ایک کھانا تیار کیا ہے جس میں کڑی پوڑے بنائے تھے، فروٹ چاٹ بنائی تھی املی والی، بہت ہی زیادہ انتہا کی مزیدار یہ چاٹ تھی۔ اس کے ساتھ کڑی پکوڑے بنائے تھے اور تھوڑے سے پکوڑے اس نے میرے لیے الگ کر دیے تھے، اور ساتھ میں یہ پائے ہیں۔ تھوڑی سی چیزیں انہوں نے میرے لیے ریڈی کی تھی، اور گھر آ کر تقریباً کافی میں تھک چکی تھی کیونکہ صبح کی میں نکلی ہوئی تھی، اور یہ پائے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بنے تھے۔ اور آج کا تو دن اس طرح سے میرا گزر گیا ہے، اور یہ 7 – 7:30 بجے کا ٹائم ہے، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں تھا کھایا، اور بس یہ تھا کہ جلدی سے کنووکیشن کر کے اور میں تقریباً اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر کے میں 7 بجے گھر واپس آ گئی تھی، اور یہ میں کھانا کھانے لگی ہوں اب، اور اس کے ساتھ پھر ہم چائے پئیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور سو جائیں گے۔ اور آج کا ولاگ میرا یہاں تک ہے، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور بہت شکریہ آپ کا، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے، فیڈ بیک لازمی دیجئے۔ اور یہ کڑی پکوڑے بہت مزیدار بنے تھے، اس میں ماما زیادہ تر پکوڑوں میں آلو نہیں ڈالتی کیونکہ آلو سے ذرا سخت ہو جاتے ہیں، اور صرف پیاز کے پکوڑے بناتے ہیں، تھوڑے سے آلو ڈالتی ہیں بس، کیونکہ میرے بھائی کو پکوڑے بہت پسند ہیں۔ اور یہ املی والی چٹنی ہے، اب ہم اس کو اسٹور کر لیں گے، اور اس کے ساتھ جو کھانا وغیرہ ہے وہ میں نے اپنے لیے ٹرے ریڈی کر لی ہے جس میں میں نے روٹی بنائی تھی وہ لی ہے، تھوڑی سی چاٹ لی ہے، کڑی پکوڑے لیے ہیں، پائے لیے ہیں، اور اب میں کھانا کھا کر تھوڑی دیر بعد چائے پیوں گی اور ریسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آؤں گی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔